السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس کلاسک۔ اردو وائس کلاسک کے تمام نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے میرے چینل اردو وائس کلاسک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اس طرح سے میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے بالکل فری میں پہنچیں گی۔ تو آج کی کہانی کا نام ہے آسیبی بنگلہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ رات 8 یا 9 بجے کا وقت تھا۔ وسط دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ سر شام ہی سردی کے سبب سڑکوں پر پہلے ہی سناٹا ہو چکا تھا۔ ٹریفک بھی بہت زیادہ نہ تھی، جس کی وجہ سے شدید سردی تھی، جس نے گزشتہ سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ کاشانہ شمشیر 3 منزلہ پرشکوہ عمارت تھی، جو کہ شہر سے باہر واقع تھی۔ اتنی اچھی اور جدید عمارت کو شہر سے باہر بنانے میں کیا مصلحت تھی، یہ تو اس کے مالکان ہی بتا سکتے تھے۔ عمارت کا مرکزی گیٹ اور باؤنڈری وال ناریل اور آم کے پیڑوں سے گھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ عمارت نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ اسی عمارت کی تیسری منزل کے ایک کمرے میں ملگجی سی روشنی پھیلی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نیم اندھیرے کمرے میں جھولنے والی آرام دہ کرسی پر ایک جوان سالہ عورت بیٹھی تھی۔ عورت کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ عورت نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ خوبصورت پیشانی پر موجود شکنیں یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ عورت بہت پریشان ہے۔ اس نے سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور ساڑی پر سیاہ رنگ کا جیکٹ پہن رکھا تھا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور نیم واہ نظروں سے بیڈ کی جانب دیکھا، جس پر ایک 7 یا 8 سال کا بچہ سو رہا تھا۔ وہ عورت کرسی سے اٹھی اور دھیرے سے چلتی ہوئی اس بچے کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ نہایت محبت پاش نظروں سے اس بچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے محبت بھرے انداز میں اس بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، میرے بچے، مجھے معاف کر دینا۔ میں پہلے ایسی ماں ہوں جو اپنے بچے کو لوری دینے کے بجائے موت دے رہی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے پیار سے اپنے بچے کے ماتھے کو چوما اور اس کے ہاتھ آہستہ سے اس کی گردن کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ گردن تک جاتے ہوئے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ دوسرے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاید وہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی کہ اپنے بچے کا گلا گھونٹ سکے۔ اچانک موبائل فون بجنے لگا تھا۔ موبائل کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ چند لمحوں تک وہ خوفزدہ نگاہوں سے موبائل کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون ریسیو کیا۔ میڈم، کل تک آپ کو یہ عمارت خالی کرنا ہوگی، کورٹ آرڈرز ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مجھ پر رحم کرو، میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے میڈم، آپ کو سود پر قرض لینے سے پہلے یہ سب سوچنا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مگر میں مجبور ہوں، عدالت کا فیصلہ ہے۔ اس سے قبل وہ عورت کچھ کہہ پاتی، فون بند ہو گیا۔ اس عورت نے چند سالوں پہلے بزنس شروع کیا تھا، جس کے لیے اس نے بینک سے سود پر قرضہ لیا تھا۔ نقصان ہونے کے سبب کاروبار ڈوب گیا اور بینک والوں نے اس پر کیس کر دیا تھا، اور وہ کیس ہار گئی اور بینک والوں نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ عورت کچھ سوچتی رہی، پھر ہذیانی انداز میں قہقہے لگانے لگی۔ یہ میرا گھر ہے،
मुझे इससे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इतना कहकर उसने अपने लरसते हाथों से बच्चे की गर्दन दबोच ली। ये लम्हों में हुआ था कि वो बच्चा मौत की आगोश में चला गया। कुछ मिनटों के बाद वो औरत अलमारी की जानिब बढ़ी। अलमारी से उसने एक पिस्तौल निकाला। गोली की आवाज़ ने इस कमरे में हमेशा के लिए सन्नाटा तारी कर दिया था। 2 लाशों के सिवा उस कमरे में अब कोई न था। 1 साल बाद वक्त शाम 4 बजे। मगरिब होते ही धुंध ने सारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था। धुंध के सबब सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को रास्ता देखने में दुश्वारी का सामना था। सफ़ेद रंग की करोला बड़ी तेज़ी से सड़क पर चली जा रही थी। कार में 4 लोग सवार थे। 4 में से 3 पर बदहवासी तारी थी, जबकि कार चलाने वाला निहायत पुरसुकून था। उन चारों ने निहायत उम्दा किस्म का सूट जेब तन कर रखा था। उम्दा सूट के जेब तन कर लेने का हरगिज़ मकसद ये न था कि ये लोग बहुत शरीफ हैं। ये चारों एक मायानाज और मशहूर बैंक को लूट कर फरार हो रहे थे। सूट पहनना उनके प्लान का हिस्सा था। कार चलाने वाले का नाम राहील था। उसकी उम्र 25 और 30 के दरमियान थी। उसका जिस्म मजबूत और अज़ा कसरती थे। राहील अपने इस ग्रुप में रॉकी की हैसियत से मशहूर था और अपने साथियों की निस्बत निडर और बेबाक था। इसलिए ये अपने इस गैंग का लीडर भी माना जाता था। राहील नाम उसको बिल्कुल पसंद ना था, इसलिए उसने अपने नाम को बदल कर रॉकी कर लिया था। रॉकी के साथ वाले शख्स का नाम जिब्रान था। जिब्रान की छोटी छोटी आंखों से हर लहजा मक्कारी और चालाकी टपकती थी। अपने फ़ायदे के लिए जिब्रान किसी को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता था। जिब्रान की उम्र 40 और 50 के दरमियान थी। उनके तीसरे साथी का नाम बाबू हकला था। बाबू का नाम तो बाबू लाल था, मगर उसके हकले होने के सबब लोग उसको बाबू हकला कहते थे। बाबू की उम्र 29 से 30 साल के आसपास थी। बाबू के हकले होने की कहानी भी बड़ी ही दर्दनाक थी। बचपन में किसी बात पर नाराज़ होकर बाबू की सुतेली माँ ने उसके मुंह में जलता कोयला ठूंस दिया था। आवाज़ तो जाने कैसे बच गई, मगर हकलाहट जिंदगी भर का रोग बन गई। फिर बाबू ने घर से भाग जाने में आफियत समझी थी। बाबू था तो बड़ा डरपोक, मगर किसी भी किस्म का ताला तोड़ने में एक्सपर्ट था। इस वजह से वो इस गैंग में शामिल था, वरना बाबू को इसके डरपोक होने की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। चौथे आदमी का नाम मुन्ना था, मुन्ना कालिया। किसी भी किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम को फेल करने में माहिर था। मुन्ना कालिया की उम्र भी बाबू के जितनी थी। मुन्ना कालिया का रंग काला होने के सबब उसे सब मुन्ना कालिया पुकारा करते थे, मगर उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना था। इन सब में एक ख़ास बात थी, चारों मक्कार और चालाक थे। अपने मुफाद के लिए किसी को धोखा दे सकते थे। चुनांचा वो एक बैंक लूट कर फरार हो रहे थे। कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी। रॉकी की ये कोशिश थी कि जितना जल्द हो सके पुलिस की दस्तरस से दूर चले जाएं। रॉकी, उस आदमी को मारकर अच्छा नहीं किया हमने, बाबू हकलाते हुए बोला। चुप कर हकले, जब देखो फालतू की बड़बड़ करता रहता है, रॉकी के बजाय मुन्ना कालिया जवाब देकर बोला। लगता है वो आदमी तेरा बाप था हकले, जब ही तुझको दर्द हो रहा है, जिब्रान हंसकर बोला। जिब्रान की बात पर एक लम्हे के लिए बाबू की आंखों में नागवारी के तासरात उभरे, फिर मादूम हो गए।
دیکھ دیکھ سالے کو کیسا غصے سے دیکھ رہا ہے۔ جبران بھائی آپ کو منا کالیا بابو کی طرف دیکھ کر بولا۔ لگا ایک سالے کو زبان کے ساتھ عقل بھی حقلی ہو گئی ہے۔ جبران نے غصے سے بولا۔ روکی جو چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا تھا ہنس کر بولا، اگر ہم اس آدمی کو نہ مارتے یہ کار نہ ملتی جس میں تو سوار ہے حقلے۔ بابو چپ کر کے ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ ان کی باتوں پر بابو کو اندر ہی اندر نہایت ہی برا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، بولنے پر اس کی اور بے عزتی ہو سکتی تھی۔ کار تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ تھوڑی دیر بعد روکی بولا، ابے بابو، جگہ کی تلاش تیری ذمہ داری تھی جہاں ہم کچھ وقت تک چھپ سکے۔ وہ جگہ یہاں سے اچانک بولتے بولتے وہ چونک پڑا۔ سر کے پچھلے حصے میں منا کالیا نے بہت زور سے چپت ماری تھی۔ ابے جلدی بول، گاڑی چھوٹ جائے گی۔ جبران ہنس کر بولا، بول تو رہا ہوں، کاشانہ شمشیر۔ بابو نے بدقت اپنی بات مکمل کی۔ وہ آسیبی بنگلہ جس میں ایک عورت نے اپنے بچے کو مار کر خودکشی کر لی تھی، سنا ہے کہ اس عورت کی روح وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ جبران نے کہا، ابے تجھے اس سے اچھی جگہ نہیں ملی تھی؟ منا کالیا بابو کو گھورتا ہوا بولا۔ اچھا ہی ہے، آسیبی بنگلے میں پولیس نہیں گھسے گی، ہم آرام سے وہاں چھپ کر اپنا اپنا حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ روکی ہنس کر بولا، مگر آسیب؟ منا کالیا لرزتے ہوئے بولا، کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سب افواہ ہے، اگر ہو بھی تو روکی سے بڑا کوئی آسیب نہیں۔ روکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ روکی کی بات پر تینوں ہنس پڑے تھے۔ کار آگے بڑھتی ہی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کار کاشانہ شمشیر کے گیٹ سے اتنے فاصلے پر رک گئی کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کار کاشانہ شمشیر کے گیٹ سے اتنے فاصلے پر رک گئی کہ گیٹ تک پیدل بھی جایا جا سکتا تھا۔ جیسے وہ چاروں نے کار سے نکل کر ڈکیتی کا مال اپنے جو کہ ایک بڑے سوٹ کیس میں تھا، ڈکے سے نکال کر کندھے پر لاد لیا تھا۔ عمارت کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ درختوں کے بیچ میں گھری یہ عمارت ڈھلتی شام میں بھی ایک عجیب سا خوف پیش کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس عمارت پر عجیب سی نحوست طاری تھی۔ یار، یہ آسیبی بنگلہ معلوم ہوتا ہے، جبران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، کیسی ویرانی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے بدروحوں کا سایہ ہو اس پر، منا کانپتے ہوئے بولا۔ ڈر لگ رہا ہے، بابو ہکلاتے ہوئے بولا۔ سالے ڈرپوک، روکی ہنس کر بولا۔ بابو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ناگواری سے روکی کو دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ اس کی اس ناگوار بھری نظر کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں عمارت کی جانب آگے بڑھتے رہے۔ اچانک وہ چاروں چونک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عجیب الخلقت شخص کھڑا تھا، جسے دیکھ کر بابو کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ جبران اور منا کالیا بھی اپنی چیخ نہیں روک پائے تھے، لیکن روکی کی نگاہوں میں خوف کی جگہ حقارت کی جھلکیاں تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ روکی ڈرا نہیں۔ وہ نہایت عجیب الخلقت شخص تھا، جو دیکھنے میں نہایت خوفناک نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ نہایت ہی خوفناک تھا، جس پر گوشت اور چربی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کے چہرے کا دایاں حصہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا، جس سے چربی جھانک رہی تھی، جس سے وہ نہایت ہی خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی عجیب و غریب تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی بنیان اور ایک میلی سی شلوار پہن رکھی تھی، جس کا ایک پائچہ اوپر تھا اور ایک نیچے تھا۔
اس کے سر اور داڑھی کے بال جھاڑ اور جھنکار کی طرح بڑے ہوئے اور میل سے چکٹے تھے۔ وہ نہایت وحشت بھری نظروں سے ان چاروں کو گھور رہا تھا۔ صاحب اندر مت جانا، اندر مت جانا، وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ یہ کیا روکی ہے؟ جبران کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں یار، بیمار پاگل لگ رہا ہے، روکی سنجیدگی سے بولا۔ ابے ہٹ سالے، روکی اس عجیب الخلقت شخص کو دھکا دے کر بولا۔ دھکا لگتے ہی وہ شخص تھوڑا دور جا گرا، لیکن دوسرے ہی پل وہ نہایت تیزی سے اٹھا اور ان چاروں کے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس کو پیچھے آتا دیکھ کر روکی رکا اور دوسرے پل اس نے اس بیمار شخص کو نہایت زوردار دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی اس کے چہرے پر درد و کرب کے اثرات نظر آنے لگے۔ دوسرے لمحے وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ سب مرو گے، سب کے سب، وہ ہذیانی انداز میں چلانے لگا تھا۔ بابو نے اس کو مڑ کر دیکھا۔ چند لمحے تک وہ اس کو دیکھتا رہا، پھر بابو کے چہرے پر معنی خیز تاثرات ابھر آئے۔ اس کے چلانے کی کسی نے پرواہ نہ کی۔ اور سب کے سب کاشانہ شمشیر کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئے۔ گیٹ بڑا اور لوہے کا تھا اور بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ سرکاری اسکولوں کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی روکی نے گیٹ کو ہاتھ لگایا تو گیٹ از خود چرچراہٹ کی آواز سے اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ یہ کھل کیسے گیا؟ جبران کانپتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، منا نے بھی کانپ کر کہا۔ جواب میں روکی ہنس کر بولا، بے وقوفو، گیٹ کھلا تھا، ہر چیز میں پراسراریت ڈھونڈنا تم لوگ۔ تینوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ کاشانہ شمشیر کی عمارت گیٹ سے اندر تقریباً 50 گز کی دوری پر تھی اور اس 50 گز پر دائرے کی صورت میں ایک گارڈن بنا ہوا تھا جس نے عمارت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ گارڈن کسی دور میں پھولوں اور خوشنما گھاس سے ہرا بھرا رہا ہوگا، مگر اب اجڑ چکا تھا۔ اب زرد اور سوکھے چرمرائے ہوئے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ چاروں راہداری پر چلتے ہوئے عمارت کی دوسری گیٹ پر پہنچ گئے۔ اچانک بابو نے نہ جانے کیا سوچ کر مڑ کر دیکھا تو دوسرے ہی پل وہ چونک پڑا۔ بابو کو اس اجڑے گارڈن میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کہ ان کو باہر ملا تھا۔ وہ شخص جس کا چہرہ جلا ہوا تھا، وہ نہایت ہی وحشت بھری نظروں سے ان چاروں کو گھور رہا تھا۔ ان نظروں میں حقارت بھی تھی، نفرت بھی تھی۔ اس کو دیکھ کر بابو کی گھگی بن گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پاس کھڑے منا کے کندھے کو ہلا کر متوجہ کیا تو بابو کے کندھے یوں ہلانے پر جھلا گیا۔ منا کے جان پہچان والے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ منا کو اس طرح متوجہ کرنا پسند نہیں۔ کیا ہوا؟ منا جھلا کر بولا۔ وہ آدمی وہ ہاں وہاں کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ منا چلا کر بولا۔ وہ وہاں۔ بابو نے ہاتھ سے سمت کا اشارہ کیا۔ منا نے سمت کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر بابو حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ بابو سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی جلدی وہ شخص کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ بابو پریشان ہو گیا۔ اچانک اس نے منا کی آواز سنی جو غصے سے کہہ رہا تھا، ابے اندھے، زبان کے ساتھ ساتھ تیری آنکھیں بھی ہکلی ہو گئی ہیں، اب جو بکواس کی نا تو جان سے مار دوں گا۔ بابو کو منا کی یہ بات بری لگی تھی مگر وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکا تھا۔ وہ بہرحال وہ سارے بابو کا مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔
بابو نہایت صبر و تحمل سے اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہوا ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چاروں حیران رہ گئے۔ ان چاروں کے مطابق اس عمارت کو نہایت گرد آلود ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ عمارت کا اندرونی حصہ صاف ستھرا تھا۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس کے بالکل سامنے ایک چکردار زینہ تھا جو کہ پہلی منزل تک جاتا تھا۔ زینے کے بائیں طرف ایک ہی اطراف میں 4 کمرے موجود تھے، جبکہ دائیں طرف بھی 4 کمرے موجود تھے۔ پورا ہال نہایت صاف ستھرا اور گرد سے پاک تھا۔ راکی کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ اس عمارت میں کسی کی رہائش نہ ہونے کے باوجود اس کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ چاروں حیرت کے عالم میں دائیں طرف والے پہلے کمرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، جبران کو ایسا لگا کہ کوئی نادیدہ وجود اس کے سامنے سے گزرا ہے۔ یہ احساس پل بھر کا تھا۔ جبران کے چہرے پر ایک لحظہ کے لیے حیرت اور خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے اور پھر معدوم ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اور مزید حیرتیں ان کی منتظر تھیں۔ کمرے کے اندر نہایت ہائی کول اے سی نے کمرے کے اندرونی ماحول کو جنت نظیر بنا رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک نہایت خوبصورت آرام دہ بیڈ موجود تھا۔ بیڈ کے سرہانے ایک کھڑکی موجود تھی جو کہ اجڑے گارڈن کے پچھلے حصے کی طرف کھلتی تھی، جو کہ اس وقت بند تھی۔ بیڈ کے علاوہ 2 صوفے اور ایک آرام دہ کرسی بھی موجود تھی۔ حیرت ہے، روکی بڑبڑایا، یہ عمارت سالوں سے بند ہے اور اس کے باوجود اتنی سہولیات، سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، جبران تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ بات تو نہ سمجھ آنے والی ہے، لیکن راکی کسی سے کمزور نہیں۔ راکی نے پستول کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے جواب دیا۔ راکی کی بات کا باقی لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا، بس سب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پہلے کھانا کھاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح مال بانٹ کر اپنا راستہ ناپتے ہیں، منا کالیا اپنے پیلے پیلے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ اوئے ہکلے، اس بنگلے میں دیکھ، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ راکی بابو کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ بابو نے ایک لحظہ کے لیے اس کی بات کا برا مانا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد جبران بولا۔ پھر کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ بابو واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک تھیلا موجود تھا۔ کہاں سے ملا یہ؟ منا نے حیرت سے کہا۔ فریج میں تھا جو فرسٹ فلور۔ ابے ہاں سمجھ گیا، 10 سال مت لگا۔ روکی اس کی بات کاٹ کر ہنس کر بولا۔ مجھے تو گڑبڑ لگ رہی ہے، یہاں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی ہے جس نے یہ سہولیات فراہم کی ہیں؟ جبران تھیلے کو دیکھ کر بولا، اس کی آواز سے خوف ظاہر ہو رہا تھا۔ ابے چھوڑ، اب ہم رات میں بھوکے نہیں سوئیں گے، منا ہنس کر بولا۔ اتنا کہہ کر منا نے بابو سے فوراً ہی تھیلا جھپٹ لیا۔ تھیلے کے اندر سے خشک میوہ جات برآمد ہوئے تھے جو اس قدر تعداد میں زیادہ تھے کہ پیٹ آرام سے بھرا جا سکتا تھا۔ کافی ہے، راکی نے کہا۔ یہاں کوئی بھی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ 4 ہیں۔ میں اس کمرے میں سوؤں گا اور بابو، منا اور جبران برابر والے کمرے میں، ٹھیک ہے نا؟ راکی کی بات پر ان لوگوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جیسے ہی وہ تینوں باہر نکلے، راکی کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ راکی کا جسم شدت سے ٹوٹ رہا تھا، اوپر سے ٹھنڈی ہوا نے راکی پر غنودگی کسی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ چند ہی لمحوں میں راکی اونگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک ایک تیز قسم کی آواز سے راکی پوری طرح سے بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی راکی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں راکی نہایت شدید قسم کی گرمی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ تپتی ہوئی بھٹی میں موجود ہو۔
پھر اچانک پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ دیکھ کر راکی حیران رہ گیا کہ نہ تو کمرے میں اے سی تھا، نہ ہی بیڈ، نہ ہی صوفے، نہ ہی کرسیاں۔ راکی زمین پر تھا۔ پورے کمرے میں مکڑی کے جال جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ راکی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کچھ دیر قبل تو کمرہ ہر قسم کی آسائش سے بھرپور تھا، مگر اب تو یہ اجاڑ اور ویران منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک راکی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ منظر ہی اتنا خوفناک تھا۔ وہ ایک عورت تھی جو سفید رنگ کی ساڑی میں موجود تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں شعلہ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ بہادر اور نڈر ہونے کی وجہ سے راکی پر ایک لمحہ کے لیے خوف طاری ہوا، پھر راکی کی ہونٹوں پر حقارت ناچنے لگی تھی۔ پھر وہ عورت کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے ڈرانے کے لیے یہ تماشا کافی نہیں، اتنا سننا تھا کہ عورت کے لب مسکراہٹ کے انداز میں کھنچ گئے۔ اس مسکراہٹ میں جیسی راکی کے لیے نفرت تھی۔ بھاگ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ عورت کے لب ہلے۔ راکی کو وہ آواز دور سے آتی محسوس ہوئی، جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ جواب میں راکی کے چہرے پر یک بارگی پھر خوف ظاہر ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ عورت کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچا تو عورت نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور راکی اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اسی لمحے راکی کی آنکھ کھل گئی تو گویا یہ خواب تھا جو راکی نے دیکھا۔ کمرہ ویسے ہی تھا جیسے کہ سونے سے قبل تھا۔ راکی اسی بیڈ پر تھا۔ شدید قسم کی ٹھنڈ کے باوجود پسینہ اس کے جسم سے پھوٹ پڑا۔ راکی کو اپنی کمر میں نہایت شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے ایک تیز قسم کی آواز سنی، جیسے کوئی بری طرح سے گرا ہو۔ وہ چونک پڑا۔ وہ ایک تیز قسم کی آواز تھی جسے سن کر منا چونک پڑا۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ منا کالیا نے دیکھا کہ بابو کمرے میں موجود نہیں تھا۔ منا نہایت پریشان ہو گیا۔ منا کمرے سے باہر نکلا۔ راہداری میں سناٹا تھا اور اندھیرا طاری تھا۔ منا حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل راہداری میں روشنی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا۔ موبائل میں گھڑی رات کے 12 کا وقت دے رہی تھی۔ موبائل کی روشنی سے منا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چکردار زینہ کے پاس کوئی پڑا ہے۔ جیسے ہی منا نے اس کے نزدیک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابو تھا، جو کہ زینے پر پڑا تھا۔ نہ جانے وہ بے ہوش تھا یا مر گیا تھا۔ اچانک منا کی نظر زینے پر پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر خون منا کی رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ تھا اتنا خوفناک منظر، وہی عجیب الخلقت اور جلے ہوئے چہرے والا شخص تھا جو انہیں سڑک پر ملا تھا، جو ان کو بنگلے میں جانے سے روک رہا تھا۔ اس شخص کا جلا ہوا چہرہ نیم اندھیرے میں اور خوفناک لگ رہا تھا۔ جو ان کو بنگلے میں جانے سے روک رہا تھا، اس شخص کا جلا چہرہ نیم اندھیرے میں اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے خون کبوتر کی طرح سرخ تھیں۔ اس قدر خوفناک صورت دیکھ کر منا چیخ پڑا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو وہاں بابو موجود نہ تھا۔ منا کے لیے یہ حیران کن تھا کہ بابو اتنی دیر میں کہاں چلا گیا۔ وہ شخص دھیرے دھیرے زینے سے نیچے آنے لگا۔ منا کو ایسا لگا کہ وہ فضا میں تیر رہا ہو۔ منا کے حلق سے دہشت ناک چیخ نکلی اور وہ دل پکڑ کر فرش پر ڈھہ گیا۔ دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ چند لمحے تک وہ تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جبران کی آنکھ کھلی تو منا کالیا اور بابو کو نہ پا کر وہ چونک گیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بال کو بار بار فرش پر مار رہا ہو۔ وہ بستر سے اٹھا اور آرام سے کمرے سے باہر نکلا تو راہداری میں اندھیرا تھا۔ یہ اس کے لیے حیران کن لمحہ تھا کیونکہ یہاں وہ روشنی دیکھ چکا تھا۔
اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا پستول نکال لیا اور آگے بڑھنے لگا۔ موبائل کی روشنی میں وہ زینے پر چڑھنے لگا۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اوپر پہنچا، سامنے ایک بڑا ہال تھا۔ ہال میں ملگجی روشنی تھی۔ ہال میں اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ وہ تیز آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت زور سے گرا ہو۔ راکی کی چھٹی حس کسی خطرے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی ساری حسیات بیدار ہونے لگی تھی۔ وہ پستول اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ منا کے کمرے کی طرف تھا، لیکن اندر کوئی بھی نہ تھا۔ راکی خطرے کو محسوس کر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، لیکن کمرے میں کوئی نہ تھا۔ وہ ان تینوں کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ جبران کو ہال میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا تھا جس کی عمر 7 یا 8 سال تھی۔ وہ ہر چیز سے لا تعلق گیند کو بار بار دیوار سے مارتا اور گیند دیوار سے لگتی اور پھر واپسی میں ہوا میں معلق ہو جاتی، جیسے کوئی بیچ میں ہی گیند کو پکڑ رہا ہو۔ اچانک اس نے ایک عورت کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ اس عورت نے سفید رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ اس عورت نے ہاتھ میں گیند پکڑ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی شعلے کی طرح چمک رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے جبران کو گھور رہے تھے۔ اچانک اس عورت کے لب ہلے۔ جبران کو ایسا لگا جیسے وہ گہرے کنویں سے بول رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، بھاگ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جبران کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور وہ بھاگا۔ جیسے ہی وہ زینے کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وہی عجیب الخلقت شخص سامنے کھڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ شخص نفرت بھری نظروں سے جبران کو گھور رہا تھا۔ جبران کے حلق سے چیخ نکلی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کا پیر زینہ سے پسلا اور وہ لڑکتا ہوا زینہ سے نیچے جا گرا۔ گرتے ہی موت کے بے رحم پنجوں نے اسے جکڑ لیا۔ سر کی چوٹ بہت شدید تھی جس نے جبران کو دوسرا سانس نہ لینے دیا۔ جبران کی لاش راکی نے زینہ کے نیچے پڑی دیکھی۔ راکی نے اوپر دیکھا تو راکی کو وہی عجیب الخلقت آدمی نظر آیا۔ اس آدمی کو دیکھ کر راکی کے ہونٹ اوپر کی جانب کھنچ گئے۔ راکی کی آنکھوں میں خوف کی جگہ حقارت تھی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ زینہ سے نیچے اترنے لگا۔ جیسے ہی وہ نزدیک آیا، راکی نے اس کے چہرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ دوسرے لمحے راکی کے ہاتھ میں ایک ماسک تھا جو اس خوفناک شخص کے چہرے سے الگ ہوا تھا۔ ماسک کے نیچے سے جو چہرہ نمودار ہوا وہ ہرگز خوفناک نہ تھا۔ تو تم نے میرے دوستوں کو مارا، راکی حقارت سے بولا۔ ہاں، وہ ہنس کر بولا، ڈرپوک تھے سالے جو نکلی آصف سے ڈر گئے۔ مگر میں ڈرپوک نہیں، راکی ہنس کر بولا۔ اتنا کہہ کر راکی نے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اور گھسیٹ کر اس کو زینہ سے نیچے لے آیا۔ بتا کیوں مارا میرے دوستوں کو؟ راکی اس کا گریبان پکڑ کر غرایا۔ بتا۔ جبڑے پر گھوسے کا بھرپور وار تھا مگر اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا۔ راکی نے دوسرا گھوسا اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑی۔ اسی لمحے گولی کی آواز گونجی۔ راکی کے چہرے پر درد کے آثار ظاہر ہوئے۔ گولی راکی کے عقب سے آئی تھی۔ گولی راکی کو چھیدتی ہوئی سینے کے راستے سے باہر نکلی۔ پہلے خود اس خوفناک شخص کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ گولی راکی سے ہوتی ہوئی اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ وہ فرش پر گر پڑا تھا۔ دوسروں کو ڈرانے والا شخص اب خود موت کے ڈر کا شکار ہو گیا تھا۔ راکی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے لیے وہ لمحہ حیرتوں کا تھا، کیونکہ گن چلانے والا کوئی اور نہیں بابو تھا، بابو حقلا۔ بابو کے ہاتھ میں گن تھی۔ راکی آگے بڑھا تو بابو نے دوسری گولی چلائی۔ گولی راکی کے سینے پر لگی تو راکی تیورا کر فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بابو آہستہ آہستہ چلتا ہوا تڑپتے ہوئے راکی کے پاس جا پہنچا اور جھک کر راکی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ بابو آہستہ آہستہ چلتا ہوا تڑپتے ہوئے راکی کے پاس جا پہنچا اور جھک کر راکی کو دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔
راکی نے بابو کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بابو کی گولی نے راکی کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دیا تھا۔ بابو سکون سے چلتا ہوا اس خوفناک شخص کی لاش کے پاس پہنچا اور مسکرا کر بولا، اف افسوس دوست، تمہاری موت میرے پلان میں نہیں تھی، میرا بدلہ پورا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں پیسوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ یہ سارا کھیل بابو کا بنایا ہوا تھا۔ بابو راکی اور اس کے دوستوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ لوگ بات بے بات اس کی بے عزتی کرتے، اس کے عیب کا مذاق اڑاتے، مارتے، جس کی وجہ سے بابو کے دل میں ان لوگوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ ایک روز ان لوگوں نے بینک ڈکیتی کا پلان بنایا۔ چھپنے کے لیے جگہ کا انتخاب بابو کی ذمہ داری تھا۔ چنانچہ بابو نے ایک ایسی جگہ چنی جو کہ آصف زدہ مشہور تھی، جہاں ایک عورت نے اپنے بچے سمیت خودکشی کی تھی۔ بابو کا پلان اپنے دوستوں کو ڈرا کر مارنے کا تھا، تو بابو اپنے پلان میں کامیاب ہوا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دوست ٹونی کا انتخاب کیا، لیکن ٹونی بھی حادثاتی طور پر مارا گیا تھا، اور اب اس ساری دولت کا مالک بابو اکیلا تھا۔ چنانچہ بابو نے کمرے میں داخل ہو کر سوٹ کیس نکالا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، اور جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچا تو پوری راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ موبائل کی روشنی میں وہ آگے بڑھنے لگا کہ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ احساس شدید سے شدید تر ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے گیٹ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ گیٹ بند ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو سفید رنگ کی ساڑی میں موجود تھی۔ وہ ساڑی اور اس کا چہرہ اندھیرے میں شعلہ کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت طاری تھی۔ بابو کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ اچانک اس عورت کے لب ہلے۔ بابو کو ایسا لگا کہ جیسے اس کی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کو تم نے خون سے ناپاک کر دیا ہے، اب تمہاری باری۔ اتنا کہہ کر وہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ بابو ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک اس عورت کے ہاتھ لمبے ہونے لگے جو کہ بابو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منظر نہایت خوفناک تھا۔ بابو کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے دن پولیس کو وہاں 5 لاشیں اور لوٹا ہوا مال ملا تھا۔ پولیس کا خیال تھا کہ یہ وہی ڈاکو ہیں جو بینک لوٹ کر بھاگے تھے۔ کاشانہ شمشیر آج بھی خالی ہے۔ اس میں آج بھی اس علم رسیدہ عورت کی روح ہے جو اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہتی۔